یہ اپروچ ہے کہ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، تاکہ اللہ اس کو آپ کے آخرت کا جو ہے وہ اچھا سبب بن جائے، آپ کے لیے زیادہ راہ بن جائے آخرت کے لیے۔ اور ظاہری بات ہے، ہمارا چونکہ مقصد ہی اللہ سے گفتگو کرنا ڈائریکٹ اور اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، تو ہم اس میں جتنی محنت کریں گے اللہ جو ہے اس کو قبول کرے گا۔ جو سٹیپس میں دیکھتا ہوں، پہلے تو نیت بہت ضروری ہے کہ آپ نے نیت کی کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، یا انٹینشن بول لیجیے، اور یہ کام کیوں کرنا ہے، وہ آبجیکٹیو آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا آبجیکٹیو کلیئر نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بڑی جلدی ڈسٹریکٹ ہو جائیں، تو آبجیکٹیو شوڈ بی ویری کلیئر، تو یہ کرنا ہے۔ پھر میرا میں جو استعمال کرتا ہوں، آپ بولیے کہ طریقہ یہ استعمال کرتا ہوں کہ مجھے ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کو صحیح بھی کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کوٹ کی جاتی ہیں، جس میں ہے کہ انسان کچھ کرے تو اس میں استقامت دکھائے، جن چیزوں میں استقامت نہیں ہوتی اس کو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اتنی مقبول نہیں ہوتی۔ ہم نے کوئی چیز اگر لی ہے، ٹھانی ہے، تو پھر ہم جو ہے استقامت دکھائیں۔ اور استقامت تو دنیا میں صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام کے تمام جو یہاں پہ اقوام ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ جب آپ استقامت دکھاتے ہیں تو چیز ہوتی ہے، اور جب آپ استقامت نہیں دکھاتے تو موسٹلی میرا خیال 80% جو ہے وہ فیلیئرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑی آسان سی بات ہے، آپ جس چیز کی محنت کریں گے وہ آپ کو ملے گی۔ قرآن بھی یہی بولتا ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم صحیح کرو گے، ٹھیک ہے جی۔ تو صحیح کیجئے انشاءاللہ۔ مجھے تو دیر از نو ریزن وائی وی کی ناٹ لرن عربک۔ دنیا کی ہر زبان ہم سیکھ جاتے ہیں، ہر چیز، ہر پروفیشن سیکھ جاتے ہیں، ہر چیز سیکھ جاتے ہیں۔ اگر نہیں سیکھ سکتے تو عربک، جو کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ سب جو آپ بولیے کہ ہمارے لیے جو اہم ٹاسک ہے اور ہمارے لیے جو سب سے اہم کلام ہے وہ کلام اللہ ہے، دنیا کوئی اور کلام نہیں، وہ کلام اللہ ہے۔ اور اللہ معاف کرے، شیطان ہم پہ ایسا غالب آتا ہے کہ ہم اس کلام اللہ ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہر چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں۔ کہیں ہمارے جاب لنکڈ ہو تو اس کے لیے تو ہم جان لگا دیتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن جہاں کلام اللہ کی بات ہے جس سے ہمارا آخرہ لنکڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہماری آخرت جو ہے وہ ہماری اللہ سے کنیکشن پہ لنکڈ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم تھوڑی محنت کرنے کے بعد گھبرا جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نہ کیجیے آپ، جو آپ کے ذہن میں طریقہ آ رہا ہے آپ اس کی کوشش کیجیے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ یہی اٹینڈ کیجیے، لیکن جو آپ کو اچھا پلیٹ فارم مل رہا ہے اس سے آپ جو ہے ضرور جڑیے۔ میرا بالکل عام سائیکالوجی ہے کہ بہترین طریقہ وہ ہے جو بچہ اختیار کرتا ہے، چھوٹا بچہ۔ دیٹ از دا نیچرل وے آف لرننگ اینی تھنگ، ایون لینگویج۔ بچے میں جتنا جذبہ ہوتا ہے، جس طبیعت اور جس بولیے جس محنت اور جس شوق سے وہ کسی چیز کے پیچھے پڑتا ہے، اسی طرح زبان بچہ خود سیکھتا ہے۔ اور میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے امیزنگلی کہ اپنی زبان کو کس طرح کریکٹ کرتے ہیں، اللہ نے بڑی استطاعت دی ہوتی۔ تو سب سے پہلے وہ جو ہے وہ کلام کرنا سیکھتے ہیں، کمیونیکیشن، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو شاید حیرانی ہو، اگر کسی نے میرے انگریزی مضامین پڑھے ہیں تو ان کو حیرانی ہوگی کہ مجھے انگلش گرامر نہیں آتی۔ اگر کوئی پوچھے گا پروورب کیا ہوتا ہے اور بہت سارے ورب میں آپ کو بتا دوں گا، ناؤن بتا دوں گا، لیکن مجھے انگلش گرامر نہیں آتی۔ صحیح ہے، میں نے بس پڑھ کے اور لکھ کے جو ہے الحمدللہ اپنی انگریزی گرامر جو ہے میں نے صحیح کی ہے، لیکن میں نے گرامر یاد نہیں کی، اور یہی کسی بھی زبان کے ساتھ سلوک ہے۔ پریکٹس بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں تو ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے نا، اب اس کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم پریکٹس نہیں کریں گے، اللہ معاف کرے مجھے یہ حق نہیں ہے بولنے کے، اس لیے کہ میں پریکٹس نہیں کر پایا، میری بڑا خواہش تھی کہ میں اس بار پریکٹس کروں۔ اب میں نے جو ہے
موئنہ جو میری کلیگ ہیں ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ مجھے پریکٹس کرائیں گی ڈیورنگ دا ویک. اور میں بلکہ موئنہ جو ہے ماشاءاللہ ان سے اور بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں جو اس گروپ میں نہیں ہیں, لیکن جو یہاں سیکھتی ہیں وہ آگے کمیونیکیٹ کرتی ہیں. پتہ نہیں موئنہ آپ آن لائن آ گئی ہیں کیا؟ جی سر. جی موئنہ, آپ ذرا تھوڑا نریٹ کیجئے کہ آپ پریکٹس کس طرح کرتی ہے, کرواتی ہیں دوسرے جو آپ کے ساتھ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں ایسوسیٹڈ. یہاں پہ جب رجسٹریشن کلوز ہو گئی تھی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں ان کو کروا دوں گی جب میں اس کلاس سے سیکھوں گی تو میں ان کو زوم میٹنگ الگ زوم گروپ میں کروا دوں گی. تو میرے ساتھ جو لوگ ایسوسیٹڈ ہیں ان کی چونکہ ہم نے لیٹ کلاسز شروع کی تو منڈے اور تھرسڈے کو ہم آدھے گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں اور اس میں ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں کانورسیشن بھی, اور یہی جو یہاں سیکھا ہے تو وہ اس میں پریکٹس کرتے ہیں. وہ بھی وہ نئی چیز سیکھتے ہیں اور میری پریکٹس ہو جاتی ہے. چلے الحمدللہ. تو آپ آدھا آدھا گھنٹہ دو دفعہ دیتی ہیں یا ایک دفعہ جی, دیتی ہیں؟ ایک منڈے کو اور ایک تھرسڈے کو آدھا آدھا گھنٹہ. اچھا, وہ الگ الگ افراد ہیں جن سے آپ پریکٹس کریں؟ نہیں ایک ہی ہیں. اصل میں ہم نے کلاسز یہ والی لیٹ شروع کی ہیں تو اس جو یہ چل رہا ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہیں ہم, تو اس لیے پھر میں نے ان کو یہ ساتھ لانے کے لیے ویک میں 2 بار کر لیا. اچھا, آپ نے پریکٹس لیٹ شروع کی ہے ان کے ساتھ, یہ مطلب ہے آپ؟ جی جی. اچھا چلیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے موئنہ, آپ کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. تو عربی میں نے عربی کیا ہوا ہے, سیکھا ہوا ہے, لیکن اب ہم بول نہیں سکتا, اور جب میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں تو میں غلطیاں بھی کر جاتا ہوں. لیکن الحمدللہ میں نے بڑا انجوائے کیا عربی کو. 1982 میں جو ہے میں نے عربی جوائن کی تھی, 3 مہینے کا کورس تھا سوسائٹی فار پروموشن آف عربک کراچی میں. تو میں نے وہ عربی 3 مہینے کیا تھا, بڑا مزہ آیا تھا. اس میں ہمارا بچے بھی آتے تھے, اسٹوڈنٹس جو ہمیں پڑھاتے تھے, اور دوسرے ہمارے پاکستانی استاد بھی تھے, لیکن کنورسیشن پہ بہت زیادہ فوکس تھا. صرف عربی کرتے تھے اور کوئی اور زبان نہیں استعمال کرتے تھے ہم لوگ. تو وہ بڑا اچھا رہا 3 مہینے. پھر میری شادی ہو گئی تو اگلے 3 مہینے میرے تھوڑے ڈھیلے رہے. میں نے وائف کو بھی جوائن کرا دیا تھا, لیکن جو ہے وہ جو اصل مجھے فائدہ حاصل کرنا تھا 6 مہینے کا کورس کے بعد میں نے دیکھا تھا لوگ فلوئنٹلی عربی میں بات کر سکتے تھے, جو میں نہیں اچیو کر پایا میں اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے, آخرت کے لیے ہمارے لیے توشہ فرما دے, اور ہمیں وہ سنسیریٹی دے جو درکار ہیں. جب اللہ کے کام کرتا ہے بندہ تو جو اس کو سنسیریٹی چاہیے ہوتی ہے, اللہ میں وہ سنسیریٹی جو ہے وہ دے. جاوید بھائی میں آپ کے حوالے کروں گا. جزاک اللہ. تو جیسے گروپ پہ الحمدللہ اعلانات ہوئے کہ آج ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں گے, تو اب میں دعوت دوں گا ماریہ صاحبہ کو کہ وہ دوسرا چیپٹر جو ہے اس کو ایکسپلین کر دیں, اور اس کے بعد جو بھی ایکسرسائزز کرانی ہے اس کو بھی ذرا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیں. ماریہ صاحبہ آپ سے درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے الاسرہ. اسرہ کہتے ہیں خاندان کو, فیملی کو. الحوار الاول. انظر واستمع واعد. علي السلام عليكم. عمار وعليكم السلام. علي هذه صورة أسرتي. عمار ما شاء الله. من هذا؟ علي هذا والدي عدنان وهو مهندس. عمار ومن هذه؟ علي هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. عمار ومن هذا؟ علي
هذا أخي عيسى وهو طالب. عمار: ومن هذه؟ علي: هذه أختي عبلة وهي معلمة، وهذا جدي وهذه جدتي. عمار: ما شاء الله. علی سلام کر رہے ہیں، عمار جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد علی یہ جو ساتھ میں پکچرز بنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. هذه صورت اسرتی. هذه یہ صورہ پکچر ہیں، اسرتی میری فیملی کی، میرے خاندان کی. هذه صورت اسرتی. هذه کیوں آیا؟ کیونکہ صورہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے هذه استعمال ہوا. عمار کہہ رہے ہیں ما شاء اللہ. من هذا؟ من هذا who is this؟ یہ کون ہے؟ من استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے، جاندار چیزوں کے لیے. من یہ کون ہے؟ جیسے ہم پہلے پڑھ کر آئے نا ما هذا. ما جو ہوتا ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما هذا یہ کیا ہے؟ تو عمار پوچھ رہے ہیں من هذا، اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں. تو علی کہہ رہے ہیں هذا والدی عدنان، یہ میرے والد، والدی میرے والد عدنان ہیں. وَهُوَ مہندس، اور وہ انجینئر ہیں. پھر عمار پوچھ رہے ہیں ومن هذه، اور یہ کون ہے؟ اب وہ فیمیل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس لیے هذه استعمال ہوا ہے. علی کہہ رہے ہیں هذه والدتی سعیدہ، یہ میری والدہ، هذه والدتی میری والدہ سعیدہ ہے. سعیدہ ان کا نام ہے یعنی. وَهِيَ طبیبہ، اور یہ ڈاکٹر ہیں. اوپر مہندس آیا، نیچے طبیبہ. مہندس مذکر ہے اس لیے مہندس آیا، مہندسہ نہیں ہے. یہاں پر طبیبہ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے اینڈ میں گولتا آ رہی ہے. پھر عمار پوچھ رہے ہیں ومن هذا؟ علی کہہ رہے ہیں هذا اخی عیسیٰ. هذا اخی، اخ ہوتا ہے بھائی، اخی میرے بھائی، یہ میرے بھائی عیسیٰ ہیں. وَهُوَ طالب، اور وہ اسٹوڈنٹ ہیں. پھر عمار پوچھ رہے ہیں ومن هذه، اور یہ کون ہے؟ پھر انہوں نے فیمیل کی طرف اشارہ کیا. علی کہہ رہے ہیں هذه اختی عبلہ. اخت کہتے ہیں بہن کو، اختی میری بہن، یہ میری بہن عبلہ ہے. عبلہ ان کا نام ہے. وَهِيَ معلمہ، اور یہ ٹیچر ہیں. وَهَذَا جدی، اور یہ میرے دادا ہے، جد دادا، جدی میرے دادا. وَهَذِهِ جدتی، اور یہ میری دادی ہیں. عمار کہہ رہے ہیں ما شاء اللہ. چلے اب میں اور خولہ جو ہے کنورسیشن کرتے ہیں آپس میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هذه صورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله. کس میں؟ ایک سوال تھا. جی جی. معلمہ کا مطلب ٹیچر ہے، اور تو مدرسہ کا کیا مطلب ہے؟ مدرسہ بھی ٹیچر ہوتی ہے، معلمہ بھی ٹیچر ہیں، اور استادہ بھی ٹیچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو اوپر لفظ ہے انظر واستمع واعد، تو یہ واعد کا کیا مطلب ہے؟ یہ انظر واستمع واعد، اعد دہرائیے. انظر ٹھیک ہے دیکھیے، واستمع سنیے، واعد دہرائیے. جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جزاک اللہ. وإياک. کسی اور کو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتا ہے. ماریہ، یہ جو السلام علیکم، یہ جو وعلیکم السلام. اسرتی کا کیا بتایا آپ نے؟ اسرتی میری فیملی، میرا خاندان. تو یہ اگر ہم اس کو
اگر تی لگ گیا تو یہ ہو گیا میرا خاندان. تو یہ ہاں کیا جی بالکل ورڈ جو ہے وہ اسرت ہے, وہ فیملی ہوگا پھر. جی جی اسرہ اینڈ میں گولتا ہے. اوکے, اسرہ از ہاں فیملی جی اور اسراتی از مائی فیملی. ہاں جی اسرہ ایسے کر کے گولتا ہے میں یہ. اچھا, اسرہ از فیملی. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی اور یہ جو والدی ہے, یہ اگر ہم تو والدی جو ہے جیسے ہاذا والدی, سو ہی دس از مائی فادر. ہاں جی والدی میں یا آ گیا نا, جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا اسمی مائی نیم, اسی طرح والدی کسی بھی چیز کو اپنی طرف منسوب کریں گے تو یا لگا دیں گے. تو یہ ویسے والد ہوگا اگر ہم عربی میں بھی جی جی باپ کو بالکل والد. بالکل یہ والد ہے اور ان کے ساتھ اگر یا لگا دیں گے تو والدی ہوگا. تو یہ اس کے اوپر یہ تے نہیں لگ رہا, والدی ہے. کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ بولیں, آپ کی یہ اس آواز کے اڑ اوپر گئی. تے لگ رہی ہے نا, ہاذہ والداتی ہے یہ. اچھا یہ والدتی فیمیل ہے. ہاں جی فیمیل ہے, وہ بھی گولتا ہے, جیسے اسرہ میں گولتا ہے سیم اسی طرح والدہ میں بھی گولتا ہے, لیکن یا لگ گیا تو یا کے ساتھ پھر وہ والدتی ہو گیا. ٹھیک ہے, والدتی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو تو خالی والدہ کہیں گے اگر ہم عربک میں جو ہے, یا بھی کہتے ہیں. امی بھی کہتے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں, ابھی کہتے ہیں والد کو, اور امی کہتے ہیں مدر کو, اور والد اور والدہ بھی کہتے ہیں. عربی زبان نا بہت فصیح لینگویج ہے, اس میں آپ ٹھیک ہے. ایک رشتے کے مطلب دو نیمز بھی ہیں, جس طرح معلمہ کے بارے میں استاذہ بھی ہے, معلمہ بھی ہے, مدرسہ بھی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. میں ایک کوشچن کر سکتی ہوں پلیز؟ جی جی میرا کوشچن اس ابھی جو لیسن پڑھا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن ابھی آج ہی کچھ چیزیں جو گروپ میں شیئر کی گئی تھیں, اس میں ایک جو شیئر کیا تھا اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسمی عائشہ, جیسے کوئی بھی نام کے بعد انا اسمی عائشہ بھی لکھا ہوا تھا, تو وہ بھی صحیح ہے؟ ہم نے اس کی کوئی نہیں پریکٹس انا نہیں لگے گا. انا جنہوں نے لکھا تھا انہوں نے صحیح نہیں لکھا تھا. انا ہوتا ہے میں, اور اسمی ہوتا ہے میرا نام, اور انا اسمی یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے, میں میرا نام نہیں ہوتا. ہم ڈائریکٹ بولیں گے اسمی ماریا. ٹھیک, تھینک یو. تو ماریا اذان اس ہو کی رہی ہے. اب جی جی جو ہے اس کی اب ہم کیا بریک آؤٹ رومز اوپن کریں گے, جی جی بریک یا آؤٹ روم اگلا اوپن پیج کر بھی دیں. آپ پڑھائیں گے ہمیں؟ اچھا ہاں جی اگلا پیج بھی ہے, ٹھیک ہے, ایک منٹ اذان ہو جائے, اذان کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیف حالک یا شیان؟ الحمدللہ. الحمدللہ. وجویریہ کیف حالک؟ چلیں نیکسٹ ہمارا جو ہے یہ المفردات ہیں, جو ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں لیسن, اسی کے الفاظ ہیں. سورہ یعنی پکچر, اسرہ فیملی, جد دادا جدہ دادی, معلمہ ٹیچر, طالب اسٹوڈنٹ, والدہ والدہ یعنی ماما, والد بابا.
नेक्स्ट वही ये जो अगली प्रैक्टिस है ये हम ब्रेकआउट रूम में भी जाके कर सकते हैं, मैचिंग गेम है इसके अंदर ना, मैचिंग करना है आपने, ठीक है। तो ब्रेकआउट रूम्स ओपन कर दें ताकि हम लोग वो कर लें, प्रैक्टिस कर लें।